صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93، 88 سے 93. گزشتہ صفحے کے آخری جو جملے تھے ان میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے میدان قیامت کی منظر کشی کی ہے اور مشرکین کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوں گے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو پہلی آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ سے روکا. یہ دونوں کام مل کر جو نتیجہ دیتے ہیں اس کو قرآن مجید نے فساد سے تعبیر کیا ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے کفر سے بھی دستبردار ہو کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے اور دوسروں کو بھی راہ خدا کی طرف دعوت دینے والے بنتے، مگر الٹا انہوں نے کیا کہ خود کفر اختیار کیا اور اپنا بھی جو روحانی معاملہ ہے اس کو وہ انہوں نے انتہائی تنزلی کی طرف لے گئے اور دوسروں کو بھی راہ خدا سے روکا. پروردگار فرماتا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم اضافہ کر دیں گے ان پر عذاب پر ایک اور عذاب کا، یعنی جو عام عذاب ہے اس سے بالاتر ہم نے ان پر عذاب میں اضافہ کر دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یفسدون، اس بنا پر کہ وہ فساد پیدا کرتے تھے. یہاں غور طلب بات وہی ہے جس کی طرف پہلے میں نے متوجہ کیا کہ کفر اور اللہ کی راہ سے روکنے کو قرآن مجید نے فساد سے تعبیر کیا ہے. پھر واپس میدان قیامت ہی کے اندر ایک اور رخ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ دن جب اٹھائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ. یہ پہلے بھی بات آئی تھی، علیہم، ان پر، من انفسہم، جو انہی میں سے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ انبیاء ہوں گے، نبی ہوں گے. ہر امت میں جو نبی آیا وہ اپنی قوم کے اوپر گواہ ہوگا، یعنی اس کو معیار بنا کر دیکھا جائے گا کہ قوم نے کتنا اس کو فالو کیا، اس سے کتنا قریب ہوئے، وہ میزان ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو ہم گواہ بنائیں گے ان کے اوپر بھی، یعنی نبیوں کے اوپر رسول کو گواہ بنایا جائے گا. یعنی نبی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کے لیے بھی میزان ہے. یعنی ان نبیوں نے کیسا پرفارم کیا، ظاہر گناہ تو کوئی نہیں کیا، مگر جو پرفارمنس ہے اسی کے اعتبار سے ان کے درمیان مراتب کا فرق تو ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ یہ کتنا اس آخری رسول کے اس معیار سے قریب ہے. جو جتنا قریب ہے اتنا ہی وہ مرتبے میں آگے ہے. تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے دیگر انبیاء کے مقابلے میں. ویسے ہر نبی خدا ہی کا فرستادہ ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر شے کی بیان کرنے والی ہے، ہر شے کو بیان کرنے والی ہے. طبیان، جس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. وہ ایک تو یہی طریقہ کار ہے کہ جو قرآن کا موضوع ہے اس اعتبار سے انسان سازی قرآن کا موضوع ہے. قرآن مجید کے موضوعات کے اندر توحید ہے، قرآن مجید کے موضوعات کے اندر حضرت کی رسالت کا اسٹیبلش کرنا ہے. یہ تمام تر چیزوں کے لیے قرآن مجید نے بہت کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں. مزید جس چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ قرآن ہی نے بتا دیا کہ ہم نے اے حبیب آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ مزید اس کو ایلوبریٹ کر دیں، واضح کر دیں. تو اصل اور اصول جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور پھر اس کا ایلوبریشن جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور انہی کی باتوں کو ترجمانی کے مرحلے پر آل محمد نے بیان کیا ہے. وہ اس کی آفیشیل اسپوکس پرسن ہے پیغمبر اکرم کے بعد، جس میں حدیث ثقلین اور دیگر حدیثوں سے استدلال کیا. تو یہاں پر کتاب کے بارے میں کہا گیا ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا جو طبیان ہے کل شے، ہر چیز کے لیے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، وہ رحمتن و بشرا اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمسلمین،
مسلمانوں کے لیے، یعنی جو سر تسلیم خم کرتے ہیں پھر ان کے لیے وہ یقیناً بشارت اور خوشخبری بھی ہے۔ ظاہر ہے ایک چیز کو کھول کر بیان کرنا، پھر اس کے بعد گائیڈ کرنا کہ اب یہ کرو، یعنی یہ چیز اس طریقے سے، اب تم اس طرح سے کرو، اس کے نتیجے میں رحمت حاصل ہوگی اور پھر آخرت میں جو کامیابی ہے اس کے لیے یہ بشارت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ تو یہ عمل کرنے والے ہوں گے وہی کہ جو سر تسلیم خم کریں گے، تو انہی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس آیت کو خیر و شر کے بیان کی جامع ترین آیت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، یعنی 3 چیزوں کے کرنے کا اور 3 چیزوں سے بچنے کا۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یقیناً اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا، احسان کا اور صاحبان قرابت کو دینے کا۔ عدل یعنی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ باڈی بھی اگر انسان کے جسم جو ہے اگر اس کے اندر عدالت نہ ہو تو بیماری کا حملہ ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب پورا جسم اپنا اپنا کام کر رہا ہے، آنکھ اپنا کام کر رہی ہے، ہاتھ اپنا کام کر رہا ہے، پیر اپنا کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پوری باڈی صحیح کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر کہیں پر بھی کسی ایک آرگن کے اندر کوئی خرابی ہو جائے گی تو پھر اس موقع پر کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کو ڈس اون کر دیا جائے گا یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ پوری باڈی مل کر اس ایک حصے کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو احسان سے تعبیر کیا جائے گا کہ جہاں پر کچھ زیادہ دیا جائے، جہاں پر ایثار ہو، جہاں پر کچھ معاملہ سیکریفائس کا ہو، قربانی کا ہو۔ تو عدل کا بھی حکم دیا اور احسان کا بھی حکم دیا۔ عدل چیز کو اپنے مقام پر رکھنا، احسان تفضل یعنی تھوڑا اس سے زیادہ دینا۔ ویسے حسن سلوک ہر وہ کام کہ جو اچھا ہے اس کو احسان سے تعبیر کیا جائے گا۔ وایتاء ذی القربی، اور اپنے قرابت داروں کو دو، رشتہ داروں کو دو، یعنی احسان کرو، اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ کرو، مگر چراغ تلے اندھیرا نہ ہو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں وہاں سے شروع کرو، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اور پھر اس کو پھیلاتے جاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے اس کے مطابق۔ تو یہ احسان ہی کا ایک آف شوٹ ہے، یا احسان ہی کا ایک حصہ ہے کہ جس کو یہاں پر ایتاء ذی القربی سے سمجھایا گیا۔ اب پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک وہ اور بھی زیادہ ریکوائرڈ ہوگا۔ خمس کی ادائیگی کو بھی اس کے ماتحت فقہا نے اور علماء نے اور مفسرین نے ڈسکس کیا ہے۔ پھر 3 چیزیں جن سے روکا گیا، وہ ینہا عن الفحشاء، اللہ تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے فحشاء سے، والمنکر، منکر سے، والبغی، بغی سے تم کو روکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ فحشاء یعنی بے شرمی، منکر یعنی برائی، اور بغی یعنی ظلم۔ اچھا، اب ان کے درمیان فرق کیا بیان کیا گیا؟ صاحب تفسیر نمونہ نے فحشاء کو کہا کہ وہ گناہ کہ جو انسان چھپ کر کرتا ہے، منکر جو علل اعلان کرتا ہے، یعنی انسان اگر چھپ کر بھی گناہ کر رہا ہے تو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کھلم کھلا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تو بغاوت کا اعلان ہے۔ معاملہ پھر خدا کا اور بندے کا مخفی بھی نہ رہا، اس نے لوگوں کے سامنے اس کو آشکار کر دیا۔ اور البغی سے مراد ہے ظلم، اور ظلم کے اندر حسد بھی شامل ہے، اس ظلم کے اندر خواہ کی شو آف کرنا بھی شامل ہے، اس ظلم کے اندر تکبر بھی شامل ہے، یعنی اخلاقی مظالم وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور دیگر تمام تر چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں جو معاشرتی اعتبار سے ظلم ہوتا ہے۔ عدل نہیں ہوگا تو پھر ظلم ہی ہوگا۔ پروردگار فرماتا ہے یعظکم، کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید تم اثر قبول کرو۔ مت فراموش کیجئے گا کہ یہ آیت وہ ہے کہ جیسے بنو امیہ کے نسبتاً جو ایک اچھی شخصیت عمر ابن عبدالعزیز، انہوں نے نماز جمعہ کے خطبے میں اختتام پر اس آیت کو پڑھنا اور پڑھوانا شروع کیا اور حکم دیا کہ اس بدعت کا خاتمہ کیا جائے جو امیر شام کے حکم سے پوری مملکت اسلامیہ میں ہو رہی تھی، کہ خطبے کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام علیہم الصلوۃ والسلام پر تبرہ بھیجا جاتا تھا، انہیں گالیاں دی جاتی تھیں۔ تاریخ کی حقیقت ہے، کتابوں کو کھول کر دیکھا جا سکتا ہے۔ خلافت و ملوکیت میں بھی جناب مولانا مودودی نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ خود مسجد نبوی کے اندر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس اور ان کی عزیز ترین شخصیت، ان کے انتہائی قرابت دار امیر المومنین کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور یہ دین کی خدمت کے عنوان سے کیا جا رہا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جو کچھ اچھے کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس بدعت کا خاتمہ کیا، اس سے روکا خطبہ کو، اور حکم دیا کہ خطبہ جمعہ کے اختتام پر اس آیت کو پڑھا جائے، جس کے بعد یہ ایک روش بن گئی جو آج بھی بہت سارے خطبہ کا طریقہ کار بنا ہوا ہے۔
اگلی آیت میں پروردگار عالم عہد و پیمان اور قسم اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم معاہدہ کرو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور دیکھو قسموں کو مت توڑو ان کی مضبوطی کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم نے خدا کو اپنے اوپر ضامن بھی بنا لیا ہے۔ ایک عہد روا روی ہے اور ایک عہد ہے کہ جو پراپر طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کا ایک شریعت نے ایک طریقہ کار اور دستور رکھا ہے کہ مثلا ایک انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو شریعت کے توضیح مسائل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو عہد کا ایک چیپٹر موجود ہے، اس کو پوری طریقے سے نافذ کرنے کے بعد اس کو توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور انسان ویسے بھی اگر کسی دوسرے سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو توڑنا انتہائی بد اخلاقی ہے، اور یہ معاملہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہے، کسی قوم کا دوسری قوم سے عہد و پیمان، اسی طرح سے کسی ملک کا دوسرے ملک سے عہد و پیمان، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کی اگر وفاداری کرنا مقصود نہ ہو تو پھر ان جملوں کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا۔ قسم بھی اسی طرح سے کہ جو اس کا ایک شرعی طریقہ ہے اس کو اگر پوری طریقے سے مد نظر رکھتے ہوئے قسم کھائی جائے تو پھر اس کی پاسداری نہ کرنا گناہ بھی ہے اور پروردگار عالم کے نزدیک وہ شخص ماخوذ ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں خدا ان سے واقف ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے اس عورت کی مثال دی ہے کہ جو سارا دن سارا سال محنت کرنے کے بعد اپنے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیتی تھی، سود کاٹتی تھی اور کاٹنے کے بعد جو کچھ بنتا تھا اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ سارا سال وہ یہ کام کرتی تھی اور آخر میں جب دینے کی باری آتی تھی تو اسی کے پیسز کر کے کہ جس میں وہ قابل استعمال نہیں رہتے تھے لوگوں میں بانٹ دیتی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری محنت جو ہے ضائع ہو گئی۔ اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہیں وہ بھی تھی اور اس کے ساتھ کچھ اور خواتین بھی تھیں، یہ سارا دن اس کام کو کرتی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو ریورس کر دیتی تھی، یعنی جو سوت کاتا ہے، جو بھی کپڑا بنا ہے اس کو پھر وہ کھول دیتی تھی اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا تھا۔ بہت سے افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے، ایک ہے محنت کرنا اور ایک ہے اس محنت کو بچانا، ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین، یہ امپورٹنٹ ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ولا تکونوا، مت ہو جاؤ کلتی اس کے جیسے، اس عورت کے جیسے، نقضت غزلہا کہ جس نے اپنا سوت کاٹنے کے بعد، مضبوطی کے بعد، من بعد قوتن، زحمت کی، محنت کی، مضبوطی سے اسے کاٹا، پھر اس کے بعد کیا کیا، انکاسن، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تتخذون ایمانکم، اب یہ اس کی ایک مثال تو وہی پیچھے کے ساتھ، اس کو اگر آپ جوڑ لیں کہ عہد و پیمان کیا پھر اس کے بعد توڑ دیا تو وہ اس عورت ہی کی طرح سے احمق ہے، یا اگر قسم کھائی اور اس کے بعد پورا نہیں کیا تو یہ اس عورت ہی کی طرح سے احمق ہے۔ پروردگار فرماتا ہے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم اپنی قسموں کو استعمال کرتے ہو، ذریعہ بناتے ہو کہ اس کے ذریعے سے کیا کرو، ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، کہ صرف اس وجہ سے کہ ایک جماعت بڑھ جائے دوسری جماعت سے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ مثلا بعض افراد دیکھتے تھے کہ یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کے نتیجے میں تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، سامنے والے جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ان کے ساتھ ہم مل جائیں تو فائدہ ہو جائے گا، تو یہاں کا وعدہ توڑ دیا، وہاں پہ جا کر قسم کھا لیا، وہاں پہ جا کر وعدہ کر لیا۔ یہ تمام تر چیزیں پروردگار عالم نے اس کو مذمت کی نظر سے دیکھا۔ اگر کسی اصول کی بنیاد پر وہ وعدہ کیا گیا تھا تو اس کو کی پاسداری کرو، اور اگر بے اصولی کی بنیاد پر کیا گیا تھا تو وہ چیز ہی غلط تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تو مادی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کبھی دیکھتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ہونے کے نتیجے میں مجھے دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے، مگر یہ تو امتحان پھر اسی چیز کا تھا کہ اگر اصولی طور پر وہ شخص یا وہ گروہ، وہ قوم چھوٹی ہے یا ان کی تعداد کم ہے یا وہ غریب ہے لیکن حق پر ہیں اور تم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرو، صرف ان کی کمی عدد کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دینا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے انما یبلوکم اللہ بہی، کہ اسی طرح سے تو اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اصول پر کتنا باقی رہتے ہو۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے بیان کر دے گا، واضح کر دے گا، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو قیامت کا بھی گویا انتظار نہ ہوتا، یہیں پر تمہیں ایک قوم بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت میں چھوڑتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے یقیناً سوال کیا جائے گا جو تم عمل انجام دیتے ہو۔
پھر سوال کیوں کیا جائے گا جب خدا نے ہی چھوڑا ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اختیار دیا ہے. اب اختیار کے بعد ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد جو قبول کر لے گا وہ یقیناً اپنی مراد کو پا جائے گا، اور جو اپنے اختیار سے قبول نہیں کرے گا یہ وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے پھر ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا ہے. کان سے پکڑ کر انہیں مومن نہیں بنایا جائے گا. یہ پیچھے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک گروہ ایک امت بنا دیتا، مگر زبردستی کرنا یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے. وہ تمہارے اختیار کو ایکسرسائز ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. آیت نمبر 93 پر پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام.